وہ دیواریں بنانے لگے تو وہ آدمی نیچے سویا ہوا بالکل صحیح سلامت تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا. وہ کہنے لگے جی یہ 7 سال ہو گئے. ایسے واقعات تو بزرگوں کے بہت سارے دیکھے. سن 65 کا واقعہ ہے کہ جنگ لگی ہوئی تھی اور والد صاحب اور میں دونوں یہاں دن رات کام کرتے تھے تو یہاں سوتے بھی تھے. ہم نے مچھردانی لگا لینی اور دونوں باپ بیٹا 2 چرپائیوں کے اوپر سوتے تھے. رات کے 2 بجے کبھی کسی کو واش روم کی حاجت ہوتی تو والد صاحب کو وہ آتے تھے, نکل کے دیکھتے تھے یہاں بزرگان دین کھڑے ہوتے تھے رات کے 2 بجے. ایسے بزرگان دین کھڑے ہوتے تھے تو پوچھنا میرے والد صاحب نے کہ بھائی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہنا بیٹا سو جاؤ, ہم تمہارے پیرے کے لیے یہاں کھڑے ہیں کیونکہ ہم رات کو جاگتے ہیں, تم لوگ آرام کرو. وہ سویا ہوا تھا, دفن ہو چکا تھا انسان, لیکن قبر جب کسی وقت گزر جاتا 2 سال 5 سال کے لیے نا اس میں چھوٹے چھوٹے کھڈے عموماً پڑ جاتے ہیں, بارشوں میں بھی پڑ جاتے ہیں. پانی کی لہر آتی ہے وہ راستہ بنا لیتی ہے نیچے اترنے کا پانی. تو اس میں دیکھا گیا کہ وہ آدمی کے پاؤں ہیں تو اس کے اوپر پانی چل رہا ہے. تو وہ اپنے والد صاحب کو پکار کے پوچھا باؤ جی یہ پانی جا رہے ہے اندر تیرے چ پیر نظر آندے پے نے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 20-22 سال سے یہ آدمی دفن شدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخشش کا ایک ذریعہ بنایا ہوا کہ یہ ابھی بھی اپنی قبر میں زندہ سلامت ہے. اس کے پاؤں ہیں. یہ ریلوے میں ملازم تھا. اس کی خواہش تھی کہ کام کرنے سے پہلے چڑیوں کو دانہ ڈالنا اور پانی دینا. تو یہ نسبت اللہ پاک نے اس کی قبولیت کی, ادا اچھی لگی. خداوند کریم نے اس کو قبر میں انعام دے دے کہ وہ زندہ سلامت سویا ہوا. قبرستان جو ہے یہ ماں ہے, ہر کسی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے. یہ سارے نورانی چہرے ہیں, یہاں نور ہی نور ہے. اللہ کے نیک بندے سوئے ہوئے ہیں, غازی علم دین شہید ورگے سوئے ہوئے ہیں, حضرت طاہر بندگی سب سوئے ہوئے ہیں. پیغام تو یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ان کی صفت ہے. دنیا چھوڑنی ہے, آخرت کب تک رہے گا انسان. نہ کر میری آخر تو قبر دی ٹیری. تو کب تک رہے گا؟ آخر تو ہونا ہے, قبر کا نظام بننا ہی بننا ہے. سچ یہی ہے. انسان کو مٹی کا مادو کہا جاتا ہے. بلے شاہ کا کہنا ہے کہ مٹی ہنسے مٹی رووے, انت مٹیدہ مٹی ہووے. آج میں ایک ایسی جگہ موجود ہوں جس کو انسان کی آخری آرام گاہ کہا جاتا ہے. آج میں موجود ہوں میانی صاحب قبرستان میں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں, حاجی یوسف صاحب, جو پتہ نہیں کتنے سال سے یہاں پہ بطور گورکند کام کر رہے ہیں. اور یہ یہاں پر ان کو یہ کام کس نے سکھایا, یہ کام انہوں نے کیسے شروع کیا, یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ دلچسپ باتیں جو ہیں وہ ہم انہی سے جانیں گے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے؟ تقریباً یہ 1960 سے لے کر نا آج تک یہ میں کام کر رہا ہوں. تقریباً کتنے سال بنتے؟ تقریباً 40 50 55 سال تو ہو ہی چلے ہیں. آباء و اجداد کیا کام کرتے تھے؟ اس کام میں آپ دل سے آئے یا سوچا ہوا تھا؟ نہیں, سوچا نہیں ہوا تھا کہ کیونکہ میرے والد صاحب یہاں کام کرتے تھے. اس سے پہلے ہمارے تایا جان تھے میاں رحیم بخش صاحب, وہ اس کام کو چلاتے تھے. ان کے وفات ہونے کے بعد پھر میرے والد صاحب بھی ادھر آئے, چودھری علا بخش صاحب. اس کے بعد 26 جون 1985 کو والد صاحب انتقال کر گئے. ان کو پھر مجھے پھر بیٹھنے کا موقع ملا گدی نشینی کا, اور میں اس وقت سے لے کر آج تک یہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں. اتنا بڑا یہ قبرستان ہے, اتنے بڑے رقبے پہ پھیلا چاروں طرف, آپ یہیں رہتے ہیں؟ نہیں, رہتے نہیں ہی ہیں, صرف کام کرتے ہیں 24 گھنٹے. گھر تو ہمارا علیحدہ ہوتا ہے نا. یہاں پہ دن رات بیٹھ کر کبھی خوف آیا ہو یا کبھی کوئی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہو؟ نہیں, نہ ایسی کیفیت کو بات ہوئی ہے, نہ کوئی خوف آیا. کیوں کہ یہ دیکھی ہوئی چیز ہے اور بڑوں سے نظر آ رہی ہے. یہ سارے نورانی چہرے ہیں, یہاں نور ہی نور ہے. اور ڈرنے والی بات اسی لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں سب کے اوپر کلمے لکھے ہوتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوتیں لکھی ہوتی ہیں. اللہ کے نیک بندے سوئے ہوئے ہیں, غازی علم دین شہید ورگے سوئے ہوئے ہیں, حضرت طاہر بندگی سب سوئے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں سے یہاں خوف جو ہے نا وہ ایک کوئی نام کی چیز ادھر نہیں ہے.
کہا جاتا ہے کہ جی قبرستانوں میں جادو ٹونا ہوتا ہے، کالا جادو ہوتا ہے یا قبروں کی بے حرمتی، ایسا کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں، یہ صرف سننے تک ہے، یہ حقیقت میں اس کا کوئی ترازو ادھر نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی ادھر ایسا جادو ٹونے کی کلام ہے ہی نہیں، کیونکہ بات وہی آئے گی واپس، کیونکہ یہاں نیک لوگ جو سوئے ہوئے ہیں نا، یہ چیزیں ادھر نہیں ہوتی، یہ یہاں نور ہی نور ہے، جادو ٹونے کا کوئی مقصد ادھر ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ کوئی واقعات بتائیں جو آپ نے بڑے خوبصورت اپنی زندگی میں دیکھے ان 55 سالوں میں۔ نہیں، یہاں نیکوکاروں کے جو سلسلے ہیں نا، وہ تو ہم وہی خود میں دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے سن 65 کا واقعہ ہے کہ جنگ لگی ہوئی تھی، اور والد صاحب اور میں دونوں یہاں دن رات کام کرتے تھے، تو یہاں سوتے بھی تھے، ہم نے مچھردانی لگا لینی اور دونوں باپ بیٹا 2 چرپائیوں کے اوپر سوتے تھے۔ رات کے 2 بجے کبھی کسی کو واش روم کی حاجت ہوتی تو والد صاحب کو وہ آتے تھے، نکل کے دیکھتے تھے یہاں بزرگان دین کھڑے ہوتے تھے رات کے 2 بجے۔ ایک سے ہمارے دادا جان جس کا نام بابا نظام شاہ صاحب تھا، حضرت تاربندگی صاحب تھا، ابو اسحاق صاحب تھا، ایسے بزرگان دین کھڑے ہوتے تھے۔ تو پوچھنا میرے والد صاحب نے کہ بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہنا بیٹا سو جاؤ، ہم تمہارے پیرے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم رات کو جاگتے ہیں، تم لوگ آرام کرو۔ ایسے واقعات تو بزرگوں کے بہت سارے دیکھے۔ قبر بنانا، قبر کو آخری آرام گاہ کہا جاتا ہے، جتنی بار آپ قبر بناتے ہیں کیا دماغ میں آتا ہے؟ نہیں، یہ آخر تک گھر ہے، بات تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ سچ یہی ہے کہ قبر بنتی ہے، بننی ہے اور بنے گی۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی آخرت جو ہے نا، یہ قبر ہی ہے، اس میں جھوٹ کی بات تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ پہلے 8 فٹ گہری قبر ہوتی تھی، تو ایک قبر سے 70 مردے نکل رہے ہیں قیامت کے روز، تو وہ اب کتنی گہرائی ہوتی ہے قبر کی؟ ہاں، یہ بات ہے کہ جب 1960 سے لے کر نا اس وقت 8 فٹ 10 فٹ گہرائی ہوتی تھی۔ وہ قبر کا مقصد یہ ہوتا تھا کیونکہ وہ بغل قبر ہوتی تھی، وہ بالکل بھی تو سیدھی جاتی، پھر ایسے چلی جاتی، اس کو لحد والی قبریں کہتے تھے، کہ نیچے جا کے 4-5 فٹ نیچے گہری ہوتی تھی، 3-4 فٹ اوپر ہوتی تھی، جس کے گھڑے لگائے جاتے تھے سینٹر میں، اسے بغل قبر کہا جاتا تھا۔ لیکن اب وہ زمانہ گزر گیا، اب اگر بالکل سیدھا بلاک بننے لگ گئے، وہ بلاک جو ہے نا وہ 8 فٹ نہیں جاتا ہے، اب آ گیا 2.5 فٹ اور 3 فٹ کا، اس لیے وہ 8 فٹ کی جو نیچے قبر ہے نا وہ نیچے کی نیچے رہ گی، اور 2.5-3 فٹ والا وہ اوپر آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر قبر ہے۔ ایک جو قبر تھی آج سے 60 سال پہلے، وہ 10 فٹ گہرائی میں تھی، آج کا جو دن گزر رہا ہے جسے ہم آج منگل کہہ سکتے ہیں، آج 2.5-3 فٹ کی قبر کھود رہے ہیں، اس لیے قبر کے اوپر قبر ہو گئی۔ بات اتنی سی ہے، لیکن ہے قبر ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی خوشبو ہیں جو یہاں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت سارے ان کے اپنے اپنے ایک کردار ہیں اپنی زندگی کے، وہ حالات کتابوں میں چھاپے جاتے ہیں، اس سے بیان کرنا چلے تو مجھے ضرورت کوئی ہے۔ واقعہ سنا دیں۔ نہیں، جیسے غازی علم دین شہید صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ زندگی میں ترہانوں کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کس چیز کا؟ ترہان، اچھا، ترہانوں کا کام، لکڑی کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کی نوبت آئی، 18 سال کی عمر میں انہوں نے راجپال کو قتل کیا، تو اللہ رب العزت کی قبولیت میں اضافہ ہوا، آج وہ غازی علم دین شہید صاحب ہیں، 90 سال ہو گئے ان کو آرام کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا معجزہ ہے، ایک قبرستان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ شہید اور شہادت اور غازی پانے والا شخص ہمارے قبرستان میں موجود ہے، یہ فخر کی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا کہانی تھی وہ جب بتا رہے تھے آپ کے قبر کھودی اور وہ مطلب سلیبیں لگانے کی؟ وہ بھی اسی شکل میں ہے نا، وہ جو قبر کھودی نہیں گئی تھی، وہ سویا ہوا تھا، دفن ہو چکا تھا انسان، لیکن قبر جب کسی وقت گزر جاتا ہے 2 سال 5 سال کے لیے نا، اس میں چھوٹے چھوٹے کھڈے مومن پڑ جاتے ہیں، بارشوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، پانی کی لہر آتی ہے، وہ راستہ بنا لیتی ہے نیچے اترنے کا پانی، تو اس میں دیکھا گیا کہ وہ آدمی کے پاؤں ہیں، تو اس کے اوپر پانی چل رہا ہے، تو وہ اپنے والد صاحب کو پکار کے پوچھا باؤ جی یہ پانی جا رہے ہے اندر، تیرے تو پیر نظر آندے پے نے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 20-22 سال سے یہ آدمی دفن شدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخشش کا ایک ذریعہ بنایا ہوا کہ یہ ابھی بھی اپنی قبر میں زندہ سلامت ہے، اس کے پاؤں ہیں۔ یہ ریلوے میں ملازم تھا،
اس کی خواہش تھی کہ کام کرنے سے پہلے چڑیوں کو دانہ ڈالنا اور پانی دینا. تو یہ نسبت اللہ پاک نے اس کی قبولیت کی، ادا اچھی لگی. خداوند کریم نے اس کو قبر میں انعام دے دے کہ وہ زندہ سلامت سویا ہوا ہے. ایسے سویا ہوا تھا کہ جیسے آدمی سوتے ہیں. وہ بھی موجود ہیں اس قبرستان میں، کیونکہ ایسے تو بہت سارے ہیں نا. کیونکہ حضرت تار بندگی صاحب فرماتے ہیں، کچھ اور بتائیں نا ہمیں. حضرت تار بندگی صاحب کا اپنی زبان کا قول ہے کہ جو شخص ایک دفعہ میرے مزار کے قریب سے گزر گیا نا، اس کے اوپر کہنا جنت واجب ہوگی. اس کے دوزخ کا جو سلسلہ ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس کا خوف ختم ہو گیا. اس کی جو کچھ چھوٹی بہتی غلطیاں زندگی میں کی ہیں وہ ختم ہوگی. وہ یہاں سوئے ہوئے ہیں. وہ ان کا قول اب تک زندہ ہے. لوگ اکثر آتے ہیں اسی شکل میں کہ ادھر جا کے جو زندگی میں کوئی غلطی کام ہو گیا وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہ دربار پر حاضری دیتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. ایسے بہت سارے مزارات یہاں ہمارے قبرستان میں موجود ہیں. اچھا، اس طرح کے اور بھی کوئی واقعات؟ ہاں، یہاں ایک سامنے کے ہمارے قریبی حبیب الرحمان صاحب ہیں، ان کا بھی یہی مقام تھا. وہ ان کی محفل میں جتنے آدمی ہوتے تھے وہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتے تھے. آج بھی دعائیں لوگ کرتے ہیں ادھر سے. یہ لوگ زندہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. سمجھو کہ نہیں، اس میں کوئی چھپنانے والی بات نہیں ہے، موجود ہیں. اس طرح کے اور کوئی واقعات بتائیں نا جو آپ نے دیکھے ہوں، جو ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں. نہیں، یہ سارے قبرستان کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے نا ہماری صرف 1 کلے 2 کلے زمین کی ہے. ادھر میرے صرف یہ ڈیوٹی ہے. اس کے اندر میں رہ کے نا جو اپنے قیدے کے حلقے کے اندر رہتا ہوں، ادھر جو باتیں ہوتی ہیں وہ میں نے بتا دی. اس کے علاوہ تو یہ 25 میل قبرستان لمبا چوڑا ہے. یہ سارے کے حالات میرے علم میں بات نہیں ہے. ایک آپ نے بتائی تھی کہ کوئی بچے آئے، انہوں نے کہا جی والد صاحب کی قبر پکی کروانی ہے. ہاں، وہ بھی بات پختہ پکی ہے کہ وہ پکی ایسے کچی قبر تھی نا، تو وہ کہہ رہے اب ہمیں پکی کر دیں گے. تو وہ زمین جو تھی نا ریتلی زمین تھی کہ اس کے اوپر جو دیواریں جو بنا رہی تھی نا وہ پختہ نہیں بیٹھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے بھی ہے ہمیں پکی قبر چاہیے کہ جو سدا رہے. تو سدا اسی لیے رہے گی کہ یہ زمین جو ریت کی مٹی ہے اسے نکالا جائے، اس کے نئی سرے سے دیواریں بنائی جائیں. وہ دیواریں بنانے لگے تو وہ آدمی نیچے سویا ہوا بالکل صحیح سلامت تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا، وہ کہنے لگے جی یہ 7 سال ہو گئے. تو وہ 7 سال میں دیکھا گیا تو بالکل صحیح تھا، جیسے کہ آدھا گھنٹہ ہوا اسے دفن ہوئے کو. تو ہم نے وہ کلمہ پڑھا شہادت، پھر ان کے لیے ہر چیز جو اچھی سی ہنسی لا کے ان کو دی. پھول ڈالے تازے، گلاب کے بتیاں ساری ڈال کے دعا کی. اللہ تعالیٰ جیسے آپ سوئے ہوئے ہمیں بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے، ہمیں بھی اس نسبت سے. تو وہ یہ چیزیں موجود ملتی ہیں ادھر قبرستان میں، یہ موجود چیزیں ملتی ہیں. اس لیے تو اس کو کہتے ہیں ماں جنت. قبرستان جو ہے یہ ماں ہے، ہر کسی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے. اس کے جو بھی کچھ کردار ہے نا وہ چھپا لیتی ہے، وہ اپنا دوست بنا لیتی ہے. جس سے یہ لوگ سارے بخشے ہوئے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے، ہم لوگ ادھر کام کرتے ہیں نا تو یہ ہمارا فخر ہے، ہمارے بڑوں کا فخر ہے کہ یہ جنت ہے. ہم جنت میں پھرتے ٹرتے ہیں کیونکہ نیکوکاروں کا اکثریت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. یہ جنت ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. یہاں پہ ایک ایریا وہ بھی مختص ہے جدھر لاوارث قبر مطلب کہ لاشیں دفنائی جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ لوارث فرق بات کا ہے تو انسان ہی، لیکن وہ لوارث اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، کیلے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سڑک پر اوپر لوارث مر گیا. لیکن اس کی جو کارکردگی ہے نا وہ ان میں سے بھی کئی لوگ اچھے لوگ بھی ہیں. سمجھو کہ نہیں، ساگر صاحب تھے ہمارے. ساگر صاحب ساری زندگی انہوں نے لوہاری کے چوک میں گزاری، لیکن اللہ کے ولی تھے. آج ان کا جا کر مزار دیکھیں، اتنا قیمتی مزار بنا ہوا اور کھانا وہاں بنتا ہے، دن رات بنتے ہیں، لوگ آن کے قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو زندگی انہوں نے سڑک کے اوپر گزاری ہوئی ہے. فلموں میں انہوں نے گانے لکھ کر دیے ہوئے ساگر صدیقی صاحب نے. تو ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوارث تھے؟ نہیں، وہ لوارث تھے نہیں، تو وہ وارث تھے، وہ نیکوکاروں میں شامل تھے. دنیا کے سامنے وہ اکیلے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت اعلیٰ قسم کے دوست تھے، اللہ کے دوست تھے. کوئی ایسا پیغام جو کہ آپ دینا چاہیں؟ پیغام تو اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کے نسبت کر سکتا ہے، کیونکہ پیغام تو یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ان کی صفت ہے.
तो हमें तो यही बताया गया कि बेटा जो आए उसकी खिदमत करें, बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। दुनिया छोड़नी है, आखिरत कब तक रहेगा इंसान, समझे कि नहीं। वो बाबे बोले शायद आपने जो शेर पढ़ा था ना, यही है ना कर मेरी मेरी आखिर तो कबर दी तेरी। तो कब तक रहेगा, आखिर तो होना है, कब्र का निज़ाम बनना ही बनना है, सच यही है।